ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو پروردگار عالم نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، انہیں بیٹے کی بشارت سنائی کہ پروردگار عالم تجھے بیٹے کی نعمت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران ہوئی، پریشانی کی وجہ سے فرمانے لگی، مجھے بیٹا کیسے ملے گا؟ ابھی تو میرا نکاح نہیں ہوا، ابھی میں کسی کے عقد میں نہیں گئی، ابھی میں کسی کی زوجیت میں نہیں گئی، اور میں کوئی بدکار عورت میں نہیں، ابھی مجھے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں۔ یہ باتیں اس لیے ارشاد فرمائی، عام طور پہ اولاد کا ذریعہ یہی ہے، اولاد کے دنیا میں آنے کا طریقہ یہی ہے، پہلے مرد اور عورت کا نکاح ہوگا، پھر پروردگار عالم انہیں اولاد عطا فرمائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی، مجھے بیٹی کی نعمت کیسے ملے گی، مجھے بیٹا کیسے ملے گا؟ ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، ابھی میں کسی کی زوجیت میں بھی نہیں گئی، ابھی تو مجھے کسی نے چھوا نہیں، کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے، تیرے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، ہوا علیہ ہین، یہ میرے لیے بالکل آسان ہے، یہ پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، تجھے بیٹا دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تیرے پروردگار کا اعلان ہے، خالق کائنات کا اعلان ہے، آسمان و زمین کے پروردگار کا اعلان ہے۔ رب العالمین نے یہ فرمایا، اس پاک پروردگار نے فرمایا جس نے آسمان کو بلندی عطا فرمائی، اس پاک پروردگار نے فرمایا جس نے زمین کو بچھا دیا، اس پاک پروردگار نے فرمایا جس نے آسمان کو بلند کرنے کے بعد اسے ستاروں سے مزین کر دیا، آسمان پہ چاند کا نظام قائم فرمایا، آسمان پہ سورج کا نظام قائم فرمایا۔ اسی پروردگار کا حکم ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا، جو ساری کائنات کو چلانے والا۔ اس لیے حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے، فرمایا اے مریم، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تعجب کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، پاک پروردگار کا فرمان ہے، ہوا علیہ ہین، میرے لیے یہ بالکل آسان ہے، میرے لیے مشکل کوئی نہیں، میرے لیے یہ کوئی دشواری نہیں۔ اللہ جب چاہے، جیسا چاہے، وہ کرنے پر قادر ہے، وہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام امید سے ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں امید سے فرما دیا۔ قرآن کریم سورہ مریم نے فرمایا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب وہ امید سے ہوئی، درد سے انہیں شروع ہوا، ولادت کا وقت قریب ہوا، بچے کے دنیا میں آنے کا وقت قریب ہوا، انہیں درد سے شروع ہوا، اتنا درد سے ہوا، اتنی انہیں تکلیف ہوئی، یہ تکلیف انہیں کھینچ کر دور لے گئی، ایک دور کے مقام پر انہیں لے گئی۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک سوکھے درخت کے تنے کے قریب آئی، ایک سوکھا درخت کھجور کا سوکھا تنا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، یہ اس کے ساتھ ٹیک لگائی۔ جب تکلیف حد سے آگے بڑھی، زبان سے ہی الفاظ نکلے، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کہنے لگی ہائے کاش مجھے آج سے پہلے موت آ جاتی، یہ وقت مجھے نہ دیکھنا پڑتا، کاش میرا کوئی نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ تکلیف کی وجہ سے ایسا کہا، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے ایسا کہا، دل میں خیالات بھی چل رہے تھے، تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، دشواری بھی ہے، اس کے بعد اولاد کو ہاتھ میں اٹھانا، اپنی قوم کے پاس آنا بھی ہے، گھر والوں کے پاس آنا بھی ہے، لوگوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لوگوں
فرمایا، اس کی حالت کو بیان فرمایا، اور یہ حالت اس لیے بیان فرمائی تاکہ ایمان والوں کو سبق ملے، ایمان والوں کو نصیحت ملے۔ جو اللہ کا جتنا قریبی ہوگا اس پر حالات بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، امتحانات بھی اس پر آئیں گے، لیکن جو پروردگار کو ماننے والا، جو خالق کائنات میں ایمان رکھنے والا، وہ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کرے گا، پاک پروردگار پہ بھروسہ کرے گا، کبھی نا امید نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس لیے مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جب انہیں تکلیف ہوئی، حد سے آگے تکلیف بڑھی، ادھر جبرائیل امین دوبارہ آ گئے، جبرائیل امین دوبارہ تشریف لے آئے، وہی جبرائیل امین جو بیٹے کی بشارت لے کر آئے تھے، جنہوں نے بیٹے کے بارے میں آ کے خبر دی۔ جب مریم علیہ السلام کو تکلیف میں دیکھا، انہیں پریشانی میں دیکھا، جب یہ دیکھا نہایت مشکل میں ہے، نہایت پریشانی میں ہے، جبرائیل امین کو خالق کائنات نے دوبارہ بھیجا۔ جبرائیل امین پھر آئے، فرمانے لگے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ جبرائیل امین یہ نیچے کھڑے ہوئے، مریم علیہ السلام بلندی پہ بیٹھی ہوئی، سو کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی، جبرائیل امین نے آواز دی، فرمانے لگی فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي۔ جبرائیل امین فرمانے لگے، فرمایا اے مریم غم زدہ نہ ہو، اے مریم پریشان نہ ہو، معلوم ہے تجھے تکلیف ہے، معلوم ہے تجھے حالات کا سامنا ہے، لیکن پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ دیکھ تیرا رب تجھے کیسا انعام دے گا، دیکھ تیرا رب تیرا کتنا خیال کرے گا، دیکھ تیرا رب تجھے کیسی نعمتیں عطا کرے گا، کیا نعمتیں ملیں گی۔ جبرائیل امین فرمانے لگی فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ فرمایا اے مریم نظریں جھکا کر دی، اللہ نے تیرے قریب سے نہر کو جاری فرما دیا۔ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اپنی نظریں جھکا، اپنے قریب دیکھ، اس خالق کائنات کا انعام شروع ہو چکا ہے، وہ اللہ تجھے عطا فرمائے گا، جس پروردگار کی وجہ سے تو نے مشقت اٹھائی، جس کو راضی کرنے کے لیے تو نے تکلیف اٹھائی، اے مریم وہ اپنے ماننے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا، انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، انہیں کبھی نا امید نہیں کرتا۔ فرمایا اے مریم نظریں جھکا کے نیچے دیکھ، تیرے رب نے پانی کا چشمہ تیرے لیے جاری کر دیا۔ پیاس بھی لگ رہی تھی، چونکہ تکلیف ہے، چلتے چلتے اس جگہ تک پہنچی تھی بلندی تک، اس لیے پیاس بھی لگ رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کا جواب ارشاد فرمایا، تینوں کے بارے میں ذکر کیا۔ فرمایا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجزی النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ فرمایا اے مریم دیکھ تیرے لیے پانی کا انتظام ہو گیا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، تیرے لیے پانی کا انتظام ہوا، اب تجھے بھوک بھی لگی ہے، تجھے کھانا لانے والا کوئی نہیں، تجھے کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں، تجھے
کہا کہ جو تجھے اولاد دینے پر قادر ہے، بغیر تیرے عقد کے جو تجھے اولاد دے گا وہی پروردگار اس سوکھے تنے سے تجھے تازہ کھجوریں بھی کھلائے گا، تیرے کھانے کا انتظام بھی کرے گا، تیرا پینے کا انتظام بھی ہوا، تیرے کھانے کا انتظام بھی ہوا۔ فرمایا اے مریم اس سوکھے تنے کو ہلا، اپنی طرف اسے حرکت دے، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ فرمایا تو ہلانا، ہلانا تیرا کام ہے، تر و تازہ کھجوریں گرا دینا اللہ کا کام ہے۔ تیرے لیے پانی کا انتظام بھی ہوا، جو اللہ کے لیے مشقت اٹھائے، پروردگار کے لیے جو مشقت اٹھائے، خالق کائنات نے انہیں قبول فرمایا، اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے قبول فرمایا، لوگوں کو اپنی ذات سمجھانے کے لیے قبول کیا، کیونکہ بغیر نکاح کے بیٹا دینا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، بڑی ان کے لیے پریشانیاں ہیں، قوم کا سامنا بھی ہے، اعتراضات بھی ہیں، تہمت لگانے والے تہمت بھی لگائیں گے، اس لیے پروردگار نے انعام بھی دیا، خالق کائنات نے انتظام بھی کیا۔ فرمایا اے میری بندی میں نے پینے کے لیے تجھے پانی بھی دے دیا، کھانے کے لیے تازہ کھجوریں بھی عطا کر دی۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس سوکھے تنے کو اپنی طرف ہلا، اس کو حرکت دے۔ اللہ چاہے تو بغیر ہلائے بھی گرا سکتا ہے نا، لیکن یہ بات سمجھائیے، انسان ظاہری طور پر کوئی سبب اختیار کر لے فائدہ اللہ عطا فرما دے گا۔ انسان کو یہ نہیں کہا کہ تو ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جا بس تیرے گھر تجھے کھانا ملے گا، یہ کہا ہے کہ تو ہاتھ پاؤں ہلا، تجھے اللہ نے دیے ہیں، تجھے ہاتھ دیے، تجھے پاؤں دیے، تجھے دماغ دیا، ان کو استعمال کر، ان سے نفع اللہ پیدا کر دے گا۔ اگر چاہتا تو اس کے ہلائے بغیر بھی گرا سکتا تھا، انہیں حکم ہی نہ دیتے بلکہ خود ہی گرا دیتے، لیکن قانون ہے سبب بھی دینا تھا۔ ہر واقعے سے اللہ تعالیٰ بے شمار سبب بندوں کو دیتے ہیں کہ تم تھوڑی سی ہمت کیا کرو، اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے، حکم ملا کہ تو حرکت دے۔ اچھا اب سوکھا تنا اور پھر عورت ہے بھی تکلیف میں، ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، اب سوکھے تنے کو ہلانا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وہ ہلا سکتا ہے اس کو نیچے سے پکڑ کے؟ کوئی نہیں، بہت مشکل ہے۔ ٹہنی کو پکڑ کے ہلانا تو ممکن ہے کہ ٹہنی کو ہلایا، لیکن پورے درخت کوئی ہلا دے تو یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن رب کا حکم ہے کہ تو ہلا، تو اس کو حرکت دے۔ وہ بھی ایمان والی تھی، وہ بھی یقین رکھتی تھی کہ اگر میرے رب کا حکم ہے تو میں ہاتھ لگاؤں گی، میرا رب ہی ہلا دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں کیسے ہلاؤں گی، اس کو حرکت کیسے دوں گی۔ جبرائیل امین نے فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ فرمایا اس درخت کو اپنی طرف ہلا، سوکھے تنے کو اپنی طرف ہلا، تیرا پروردگار تازہ کھجوریں گرائے گا، تجھے کھانے کے لیے عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تکلیف کے باوجود، پریشانی کے باوجود یوں اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا، تنے پہ اپنا ہاتھ رکھا، اللہ کا نام لے کے اسے حرکت دینے لگی، خالق کائنات نے اسے ہلا دیا، اس میں کھجوروں کو پیدا کیا، یوں کھجوریں زمین کی طرف گرنے لگی، حضرت مریم علیہ السلام کے قریب کھجوروں کا ڈھیر لگ گیا، فرمایا اٹھاؤ کھا لو، پینے کے لیے پانی مل گیا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا، کھانے کے لیے کھجور کا انتظام کر دیا، فرمایا کھاؤ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ پانی بہانے کے بعد، پانی کو جاری کرنے کے بعد، کھجور عطا کرنے کے بعد، اب جبرائیل امین کو حکم ملا، فرمایا میری بندی کو بتا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، میری بندی کو کہ بے فکر ہو
باپ کو جب اولاد ملتی ہے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ٹھنڈی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کو سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے. فرمایا کہ تو بھی دوسری عورتوں کی طرح خوش ہو, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر, اللہ تجھے بیٹا دے کر اللہ نے عطا فرما دیا. جب مل گیا تو فرمایا اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر, مشکل میں نہ پڑ, پریشان نہ ہو. جس رب نے تیرے لیے یہ انتظام کیا ہے وہ آگے بھی انتظام کر دے گا. اب اگلا خوف کیا تھا؟ قوم کے پاس جاؤں گی, گھر والوں کے پاس جاؤں گی, انہیں جا کر کیا بتاؤں گی کیسے ہوا, کیسے ہوا, یہ مجھے کیسے ملا. پتہ نہیں مانتے ہیں, نہیں مانتے, یقین کرتے ہیں, نہیں کرتے. اب اگلا مرحلہ یہ ہے جب اللہ نے بیٹا عطا کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی اگلی آیت میں بیان فرما دیا. ارشاد فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا, فرمایا جب اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے, اپنی قوم کی طرف چلنا شروع کرے, جو بھی تجھے نظر آئے, جو بھی تیرے ساتھ بات کرنا چاہے, جو انسان بھی کلام کرنا چاہے, جو بھی تیرا بیٹا دیکھے گا وہ تجھ سے ضرور بات کرے گا. پروردگار عالم نے فرمایا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. فرمایا اے مریم, جب بھی تجھے کوئی نظر آئے, تجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے, تیری اولاد کے بارے میں پوچھے, تیری بیٹی کے بارے میں سوال کرے, جو بھی تجھ سے یہ پوچھے گا یہ بیٹا تجھے کہاں سے ملا, یہ تجھے کہاں سے ملا, یہ تجھے کیسے مل گیا, ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا, ابھی تیرا عقد نہیں ہوا. پروردگار عالم نے فرمایا تو ہر دیکھنے والے کو, ہر پوچھنے والے کو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. آج میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا, آج میں کلام نہیں کروں گی, آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی. چونکہ بنی اسرائیل کے اندر چپ رہنے کا روزہ بھی چل رہا تھا, نہ بات کرنے کا روزہ بھی چل رہا تھا. ان کے اندر یہ متعارف تھا کہ جو چاہے یہ نیت کر سکتا ہے, آج میں کسی سے بات نہیں کروں گا, آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ فرمایا میری امت والوں, پہلی امتوں میں یہ طریقہ رہا ہے لیکن میری امت میں سے ختم کر دیا گیا. حضرت مریم علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا, اٹھانے کے بعد اپنی قوم کے قریب آئی. خالق کائنات نے اگلا واقعہ بھی بتایا فَحَمَلَتْهُ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. بیٹے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا اپنی قوم والوں کے پاس آ گئی, گھر والوں کے پاس آئی. جب قوم والوں نے دیکھا, گھر والوں نے دیکھا, دیکھ کر کہنے لگے لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. اے مریم یہ تو نے بڑے غضب کا کام کر دیا, یہ تو نے بڑا برا کام کیا, یہ تو نے بڑا بڑا فعل کر دیا, یہ تو نے کیا کر دیا. لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. آگے سے پھر کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. کہنے لگے اے ہارون کی بہن, اے مریم, اے عمران علیہ السلام کی بیٹی, تیرا والد بھی بڑا نیک تھا, تیری والدہ بھی بڑی پاکیزہ عورت تھی, تیرا سارا گھرانہ بڑی عبادت کرنے والا, بڑی طہارت کی زندگی گزارنے والا, بڑی پاکیزہ زندگی گزارنے والا. اے مریم تیرے بھائیوں میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا, تیرے گھرانے میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا. کہنے لگے یہ تو نے کیا غضب کا کام کر دیا, یہ تو نے کیسے گناہ کا کام کر دیا. حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میرا روزہ
لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے کیسا غضب کا کام کیا ہے، یہ تو کتنا برا کام ہے کہ بغیر نکاح کے تیرے پاس بیٹا ہے، یہ تیرے خاندان میں کر دیا ہے۔ اب وہ مان نہیں رہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی، اشارہ کر رہی ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب نہیں مانے، اب پروردگار عالم نے ان کے دل کے اندر القاء کیا، ایسا القاء ان کے اندر ہوا، ایسا اعتماد پیدا ہوا، قوم سوال کر رہی ہے، گود میں بیٹے کو اٹھایا ہوا، اسی حال میں فرمانے لگی فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ جب قوم والے نہیں مانے، قوم والوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، اب انگلی کا اشارہ کر دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، فرمانے لگی اسی سے پوچھ لو، اسی سے بات کر لو، یہ تمہیں بتائے گا کہاں سے آیا، یہ بتائے گا میری ولادت کیسے ہوئی، یہ سارا واقعہ بیان کرے گا۔ انگلی کے اشارے سے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ قوم والے کہنے لگے اے مریم، تو نے بچے کی طرف اشارہ تو کر دیا، چند گھنٹے کا بچہ ہے، تھوڑا سا وقت اسے ہوا، ابھی ابھی ولادت اس کی ہوئی، اس سے کلام کیسے ہوگا، ماں کی گود میں جو بچہ ہو، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود کے بچے سے ہم کیسے کلام کریں، جو بچہ گود میں ہے اور کچھ دن بھی نہیں ہوئے، کچھ گھنٹے ہیں، ہم اسے کیسے بات کریں، یہ ہمارے سوال کا جواب کیسے دے گا۔ ابھی قوم نے ان کی والدہ کو الجھایا ہوا تھا، یہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھے کہ چلو ہم پوچھ ہی لیں اس بچے سے جب ماں کہہ رہی ہے۔ قرآن کریم کے انداز سے معلوم ہوا حضرت مریم علیہ السلام نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا، قوم والوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، کہنے لگے یہ کیسے کلام کرے گا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی بول پڑے، فرمانے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اللہ رب العالمین نے گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اس پروردگار نے بچپن میں بولنے کی قوت دی، جس رب نے بغیر والد کے پیدا کیا، جو رب بغیر والد کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ زبان عطا کرنے پر بھی قادر ہے، زبان دینے کے بعد گویائی عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ قوم والوں نے سوال کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فوراً کہا انی عبد اللہ، فرمایا اے لوگوں میری ماں کو پریشان نہ کرو، گھبراؤ نہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا کلام کیا، اور کلام بھی ایسا زبردست کلام کیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کو ذکر قرآن میں کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے عقیدے کی اصلاح کی، اب سمجھیے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا بول کیا ہے، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کون ہوں؟ بولو گے میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، میں الہ نہیں، میں معبود نہیں، میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے ایک بات کہی تھی کہ 25 دسمبر پہ میں نے یہ جو عنوان شروع کیا، اس کا ایک مقصد تھا، نصارہ کے ہاں کرسمس، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، مسلمان بڑے شریک ہوتے ہیں، کہتے ہیں 25 دسمبر کو اللہ نے اپنا بیٹا پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ کرسمس کا یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ ہمارا یقین کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کی کوئی
اسی لیے فقہا اور ہم سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کیا کرو. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا. صرف قرآن نے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں کہا. فرمانے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمانے لگے اے قوم والو سنو، میں پروردگار عالم کا بیٹا نہیں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میرے پروردگار نے مجھے پیدا کیا، وہ پروردگار مجھے نبی بنائے گا، وہ مجھے رسول بنائے گا اور مجھے آسمانی کتاب ملے گی. اللہ مجھے انجیل عطا فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی، آگے فرمانے لگے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. فرمانے لگے اے میری قوم والو، میں جہاں بھی رہوں گا میرا رب مجھے برکت عطا فرمائے گا، مجھے رحمت عطا فرمائے گا. پھر کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر کیا. میرے رب نے مجھے حکم دیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. میرے رب کا مجھے حکم ملے گا، میں اپنی والدہ کی خدمت کروں گا، اپنی والدہ کی اطاعت کروں گا، اپنی والدہ کی فرما برداری کروں گا. فرمائے لوگوں، مجھے ماں کی خدمت کا حکم ملا ہے، مجھے نماز کا حکم ملا ہے، مجھے زکوٰۃ کا حکم ملا ہے. ان باتوں کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ ماں کی خدمت کا حکم ہے. اس سے معلوم ہوا وہ اللہ کا بیٹا نہیں اللہ کا بندہ ہے. نماز کا حکم ملا ہے، عبادت کا حکم ملا، معلوم ہوا اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے. فرمانے لگے اے قوم والو، اگر مجھے مال ملا، مال کی زکوٰۃ کا حکم بھی ملے گا. پروردگار عالم نے اس ساری تفصیل کو ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. فرمایا لوگوں سن لو، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. اس ساری تفصیل کو ذکر کر کے خالق کائنات نے خود فرمایا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ ایک باریک سا نکتہ بس موضوع ختم. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. مجھے میری ماں کی خدمت کا حکم ملا ہے. چونکہ ماں ہی تھی نا، والد تو نہیں تھا. عام طور پر حکم کیا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے میری ماں باپ کی خدمت کا حکم ملا. چونکہ ماں بھی تھی باپ بھی تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. مجھے حکم یہ ملا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں کیونکہ والد میرا نہیں ہے. تو صحیح عقیدہ قرآن کے مطابق کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے